کہ نہیں ابھی جانے دو، تو اوپر سانس آتا ہے تو اوپر کا فرشتہ پوچھتا ہے اے اللہ سانس کو روک لوں یا جانے دوں؟ ہر ایک کو اللہ جواب دیتا ہے ابھی جانے دو۔ اور جب سانسوں کی گنتی پوری ہو جائے گی تو نیچے کا سانس نیچے اور اوپر کا اوپر رہ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا سانس روک لو۔ اسی لیے اس کو مردہ کہا گیا ہے کہ جو سانس بھی اللہ کے ذکر سے غفلت میں گیا وہ سانس مردہ گیا۔ عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی فضیلتوں کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے، لیکن ذکر کرنے والا بندہ اللہ کا ذکر جو کرتا ہے اس کے لیے چند خوبیاں بیان کرتا ہوں۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو روزی سے بے نیاز کر دے گا، یعنی رزق اس کو ایسے ملے گا کہ اس کے گمان میں بھی نہیں ہوگا، اس کے خیال میں بھی نہیں ہوگا، اور اللہ اس کو روزی دے گا۔ دوسرے، اس کا قلب پاک ہوگا، قلب میں جو شیطانی وسوسے، بخل، بغض، حرص، طمع، لالچ، اس قسم کی چیزوں سے اس کا قلب پاک ہوتا رہے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو آخر میں اس میں نور ڈال دے گا، سینہ روشن ہو جائے گا۔ دوسرے، اللہ تعالیٰ اس کو بے نیاز کر دے گا، اس کو ڈر اور خوف نہیں رہے گا۔ تیسرا، اس کو قبر کے عذاب سے اللہ محفوظ کر دے گا، کیونکہ قبر، عذاب القبر حق، قبر کا عذاب حق ہے، لیکن جب عذاب قبر آئے گا تو یہ ذکر اس کو روک دے گا اور کہے گا اس کو تم کیسے عذاب کر سکتے ہو۔ یاد رکھو، اللہ کا ذکر عذاب قبر سے محفوظ کر دیتا ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتاؤں، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک راستے سے جا رہے تھے، آپ کے ساتھ صحابہ کرام تھے، ایک قبرستان پر آپ کا گزر ہوا، آپ وہاں رک گئے، 2 قبریں تھیں، ان کے قریب آ کر بیٹھ گئے اور صحابہ کرام سے فرمایا کہ جاؤ کھجور کی ایک شاخ لے آؤ، تازی شاخ۔ وہ گئے اور کھجور کی ایک شاخ توڑ کر لے آئے۔ آپ نے اس کو بیچ میں سے چیرا، 2 ٹکڑے کر دیے، ایک ٹکڑا ایک قبر کے اوپر کھڑا کر دیا اور دوسرا ٹکڑا دوسرے قبر پر کھڑا کر دیا، اور اس قبر والوں کے لیے دعا کی۔ جب صحابہ نے ان سے پوچھا کہ حضور کیا وجہ ہے کہ آپ نے ان کے اوپر یہ ہرے ٹہنیاں رکھ دیں؟ فرمایا دراصل جب میں یہاں سے گزر رہا تھا تو ان قبر والوں پر عذاب ہو رہا تھا، اور عذاب بھی معمولی بات پر ہو رہا تھا۔ ایک جو تھا وہ غیبت کرتا تھا، لوگوں کی غیبت کرتا تھا، اور جو دوسرا تھا وہ پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا۔ یہ جو پینٹ والے ایسے کھول کر اور پیشاب کھڑے ہو کر لیتے ہیں اور پھر ایسے باندھ لیتے ہیں، یہ سوچنا چاہیے کہ پیشاب کرنے کے بعد یا تو مٹی کے ڈھیلے سے سکھایا جائے یا پھر استنجا کیا جائے، صاف کیا جائے، کیونکہ پیشاب کی وجہ سے عذاب قبر ہوتا ہے۔ میں نے ان دونوں قبروں کے اوپر ایک ایک شاخ لگا دی، جب تک یہ شاخیں ہری رہیں گی
تو یہ اللہ کا ذکر کرتی ہیں، ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم اپنے پیاروں کی قبروں کے اوپر پھول ڈالتے ہیں، کیونکہ یہ، اور خاص کر جو اللہ کے ولی ہیں ان کی قبروں پر تو منوں کے حساب سے روزانہ پھول ڈالے جاتے ہیں، اور یہی دلیل اس حدیث شریف کی دلیل ہے کہ قبروں پر پانی ڈالنا اور پھول ڈالنا، اس سے اللہ تبارک و تعالی ان کو عذاب قبر سے بچاتا ہے۔ اور پھر ان پر چادر ڈالنا، اور چادروں کے اوپر بھی کلمے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ کے نام لکھے ہوتے ہیں، آیت الکرسی لکھی ہوئی ہوتی ہے، تو ذکر تو آٹومیٹک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سنیوں کو عذاب سے ہمیشہ بچایا رکھتا ہے۔ میرے دوستو، اور ذکر شریف قیامت کے دن بھی جو ذکر میں رات دن مشغول رہتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ان کو بلا حساب بلا کتاب جنت میں داخل کر دے گا۔ ان سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا کہ نیکی کتنی کی تھی اور بدی کتنی کی تھی، اور میزان۔ درود شریف بھی اسی میں آتا ہے، ذکر میں۔ چاہے آپ سارا دن ساری رات درود شریف پڑھیں، وہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اور وہ درود شریف پڑھنے والا تو بلکہ اور افضل ہے، کیونکہ حضور فرماتے ہیں کہ جو درود شریف پڑھنے والا بندہ ہوگا کثرت سے، قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ایسے کھڑا ہوگا، وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں ہیں۔ اب قیامت کے دن جب جنت کے دروازے کھولے جائیں گے، سب سے پہلے حضور کے لیے کھلیں گے۔ وہ ایسے دروازے نہیں ہوں گے، وہ پتہ نہیں کتنے میل کا ایک دروازہ ہوگا، گیٹ ہوگا جو کھولا جائے گا، کہ اگر 1000 آدمی بھی ایسے داخل ہو اندر تو حضور کے ساتھ ہی ایسے داخل ہو جائیں گے۔ ذکر کرنے والے جب جنت میں داخل کیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے جو محلات ہوں گے وہ یاقوت کے ہوں گے۔ یاقوت دیکھا ہے، لال سرخ ہوتا ہے نا، یاقوت کے اس کے جو پلر ہوں گے وہ یاقوت کے بنے ہوئے ہوں گے، اور اس کے اوپر جو بالا خانے ہوں گے وہ زمرد کے بنے ہوئے ہوں گے، اور ان بالا خانوں میں وہ مومن بیٹھیں گے اور نظارہ کریں گے، دیکھیں گے۔ اور کیا کیا ہوگا وہ تو اب لمبی بات ہے، کہ حوریں، غلمان اور پھل اور فروٹ، اور تو اللہ ان کو اس میں داخل کرے۔ عزیز دوستو، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگلے انشاءاللہ جمعے کو اگر زندگی ہوئی تو یہ مہینہ پورا اسی ذکر پر چلے گا انشاءاللہ۔ اس کو ہم آپ کو بتائیں گے کہ ذکر اور درود شریف پڑھنے کی فضیلت کیا ہے۔ عزیز دوستو، تعمیرات کے لیے جنہوں نے حصہ لینا ہے 2-4 آدمی کھڑے ہو جائیں جلدی جلدی، اور تعمیرات میں حصہ لے لیں۔
اس کے علاوہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ذکر شریف کی اجازت ہم جمعے کے دن ہی دیتے ہیں، لہٰذا جو بھی نئے لوگ آئے ہوں اور وہ ہماری اس جماعت میں شامل ہونا چاہتے ہوں، بیعت ہونا چاہتے ہیں، طالب بننا چاہتے